بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے اسلام کا قصہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں اور جو بعد میں بڑے زاہدوں اور بڑے عالموں میں سے ہوئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو ذر نے ایسے علم حاصل کیے ہوئے ہیں جسے لوگ حاصل کرنے سے عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہل خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے واسطے مکے بھیجا۔ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبر آتی ہے، اس کے حالات معلوم کریں اور اس کے کلام کو غور سے سنیں۔ وہ مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے ان کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا ہے اور ایسا کلام سنا ہے جو نہ شعر ہے نہ کائنوں کا کلام ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو اس بات کی تسلی نہیں ہوئی تو خود سامان سفر کیا اور مکہ پہنچے اور سیدھے مسجد حرم میں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا مصلحت کے خلاف سمجھا۔ شام تک اسی حالت میں رہے۔ شام کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے۔ مسافروں کی، غریبوں کی اور پردیسیوں کی خبر گیری اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ان حضرات کی گھٹی میں تھا، اس لیے ان کو اپنے گھر لے آئے، میزبانی فرمائی، لیکن ان سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہو، کیوں آئے ہو، اور مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ صبح کو پھر مسجد میں آ گئے اور دن بھر اسی حال میں گزارا۔ خود تو پتہ نہ چلا اور کسی سے سوال بھی نہیں کیا۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیف دی جاتی تھی۔ ان کو خیال ہوا کہ حال صحیح معلوم نہیں ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیف علیحدہ رہی۔ دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ پردیسی مسافر ہے، بظاہر جس غرض کے لیے آیا ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اس لیے پھر اپنے گھر لے آئے اور رات کو کھلایا اور سلایا، مگر پوچھنے کی اس رات کو بھی نوبت نہ آئی۔ تیسری رات کو پھر یہی صورت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ تم کسی کام سے آئے ہو، کیا غرض ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اول ان کو قسم اور عہد و پیمان دیے اور اس بات کے کہ وہ صحیح بات بتائیں، اس کے بعد اپنی غرض بتلائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ وہ بے شک اللہ کے رسول ہیں اور صبح کو جب میں جاؤں تو میرے ساتھ چلنا، وہاں تک تمہیں پہنچا دوں گا، لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لیے راستے میں اگر مجھے کوئی شخص ایسا ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو تو میں پیشاب کرنے لگوں گا یا اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا، تم سیدھے چلنے جانا، میرے ساتھ ٹھہرنا نہیں، جس کی وجہ سے تمہارا میرے ساتھ ہونا معلوم نہ ہوگا۔ چنانچہ صبح کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، وہاں جا کر بات چیت ہوئی، اسی وقت مسلمان ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی تکالیف کے خیال سے فرمایا کہ آپ اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چھپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کلمہ توحید کو میں ان بے ایمانوں کے بیچ جا کر چلا کر پڑھوں گا۔ چنانچہ اس وقت مسجد حرم میں داخل ہوئے اور چلا کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ پھر کیا تھا، چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر بچانے کے لیے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو، یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کو جانا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔
دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر بآواز بلند کلمہ پڑھا، اور لوگ اس کلمے کے سننے کی تاب نہ لا سکتے تھے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے باوجود کہ اپنے اسلام کو چھپانا ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا ولولہ اور غلبہ تھا کہ جب یہ دین حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا اجارہ ہے جس سے ڈر کر چھپا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ تکالیف کا محمل نہ ہو، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف صحابی رضی اللہ عنہ کی یہ مجال ہی نہ تھی۔ چنانچہ اس کا کچھ نمونہ مستقبل باب میں آ رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی دین کے پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت فرما رہے تھے، اس لیے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے سہولت پر عمل کرنے کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی اور دنیاوی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے قدم چوم رہی تھی، اور ہر میدان ان کے قبضے میں تھا۔ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا تھا، بڑی سے بڑی قوت بھی اسے روک نہ سکتی تھی، اور نہ بڑے سے بڑے ظلم اس کو دین سے ہٹا سکتے تھے۔ بس میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی بلکہ تمام عالم کے تمام مسلمانوں کی کامیابی اپنے پورے کے پورے دین میں رکھی ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے۔ یہ میری اور آپ کی زندگی میں کیسے آ جائیں، اس کے لیے محنت ہے۔ اسی محنت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مختلف علاقے، مختلف قبیلے، مختلف قوموں میں نبی بنا کر بھیجا، جنہوں نے کلمے کی دعوت دی کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس نے وقت کے نبی کی بات کو مانا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے نہیں مانا وہ ناکام ہو گیا۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا ختم نبوت کی برکت سے یہ کام ہمارے ذمہ ہے کہ کیسے مجھ تک اور میرے آنے والے تمام لوگوں تک دین پہنچ جائے، کیسے میرے اعمال بھی جنت میں جانے والے ہو جائیں، اور کیسے ساتھی کے اعمال بھی جنت میں جانے والے ہو جائیں۔ اس کے لیے محنت ہے، سیکھنا سکھانے کا عمل ہے۔ جو چیز سیکھیں وہ دوسروں کو سکھائیں، اور جو سنیں وہ دوسروں کو بتائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آخر میں ایک گزارش ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جو حضرات نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔